کمیونٹی سروس تو بہت سے ادارے کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے، ان کی ذہن سازی کے لیے اور ان کی جو قیادت سازی کے لیے جو دیگر لوازمات ہوتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے مواقع دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یوتھ جنرل اسمبلی کا قیام کیا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایسے مواقع بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہمارے نوجوانوں کے پاس، جو نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام متحدہ میں اپنی آواز اٹھا سکیں۔ چونکہ 2015 میں یوتھ جنرل اسمبلی کا آغاز ہوا، 2015 میں ہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آ گئے، تو ہم یہ سمجھتے تھے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو وہ پاکستان کا تشخص، وہ ایک بنیادی موقع تھا۔ ہم نے اس وجہ سے یہ یوتھ جنرل اسمبلی کا نام یوتھ جنرل اسمبلی رکھا۔ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام سبیحہ شاہین ہے اور میں آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ہوں آؤٹ آف دا باکس کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں 10 کروڑ سے زائد لوگ ہیں جن کی عمریں 30 سال سے کم ہیں، یعنی کہ وہ نوجوان ہیں۔ یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے۔ اچھا، لیکن اب ان 10 کروڑ لوگوں کے ساتھ اور ان 10 کروڑ لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے پاکستان میں سینکڑوں یوتھ آرگنائزیشنز ہیں اور سینکڑوں ایسے لوگ ہیں، بلکہ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ایسی یوتھ کنسیڈر کرتے ہیں جو ہائی اچیور ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی نوجوان سے ملوانا چاہتی ہوں جو ان 10 کروڑ نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے، اور بہت سارے لوگ تو جانتے ہوں گے اس کو، میں نام لوں گی تو بہت سارے لوگ جو ان کے فالوورز ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کو فالو کرتے ہیں اور ادروائز بھی ان کو وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ان کی بات سنتے رہتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ملواتی ہوں فہد شہباز سے۔ تو جی فہد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ، آپ آج آئے ہمارے ساتھ اور آپ آج گفتگو کریں گے۔ تو میں چاہوں گی آپ اپنا تعارف خود کروائیں کہ آپ نے کس عمر میں کام کرنا شروع کیا، کیوں کرنا شروع کیا؟ آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ میں مزہ کروں، عیاشی کروں؟ آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں کام کرنا شروع کر دیا، کیوں؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ سب سے پہلے تو ماٹی ٹی وی اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج اپنی یوتھ سے بات کرنے کا۔ تو میں نے اپنے سفر کا آغاز 2015 میں شروع کیا تھا۔ اگست 2015 میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یوتھ جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال میری عمر تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو بنیادی جو مقاصد تھے اس میں ہمارا مقصد یہ تھا، چونکہ میں اور جو میرے باقی ساتھی دوست تھے جو ہمارے بانیان تھے وہ پبلک سپیکنگ کے شعبہ کے ساتھ منسلک تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی تقریروں میں وہ بات کرتے ہیں لیکن ہم اسے کسی طرح سے پالیسی کی شکل نہیں دے سکتے۔ تو میں خود فرسٹ سیمسٹر میں پڑھ رہا تھا، میں گورنمنٹ کالج سے سیاسیات، تاریخ اور جرنلزم کا طالب علم تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا، کمیونٹی سروس تو بہت سے ادارے کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ادارے کی ضرورت تھی جو نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے، ان کی ذہن سازی کے لیے اور ان کی جو قیادت سازی کے لیے جو دیگر لوازمات ہوتے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے مواقع دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یوتھ جنرل اسمبلی کا قیام کیا، جس میں ہمارا جو شروع سے ایک چیز لے کے آ رہے تھے ہم، اس میں ہم سب سے پہلے تو پبلک سپیکنگ تھی اور لوگوں کو مختلف جو ٹریننگ کیمپس کرواتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ پالیسی ڈائیلاگ کروانا شروع کر دیے۔ پالیسی ڈائیلاگ کے اگلے مرحلے میں ہم نے جو سوسائٹی کے مختلف ایسے نگلیکٹ ایشوز ہیں ان کو پکڑنا شروع کر دیا، جیسے ہم کام کی طرف آپ کے آئیں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ 18 سال کا ایک بچہ، اس کو کیوں لگا کہ اس کو اتنا بڑا کام کرنا چاہیے کہ یوتھ جنرل اسمبلی، نام بھی بہت بڑا سا ہے نا، اور وہ اس کا بانی بن گیا، اس نے بنیاد رکھ دی۔ تو یوتھ جنرل اسمبلی نام کیوں رکھا آپ نے اس کا؟ دیکھیں، اس کے دو محرکات تھے۔ ایک تو پہلا یہ کہ ایک تو پاکستان میں اسمبلی میں جیسے پروسیڈنگ ہوتی ہے، ہم چاہتے تھے کہ اس طرح سے پارلیمان میں آنے سے پہلے نوجوانوں کو، چونکہ ہمارے ہاں الیکشن لڑنے کی عمر تو 25 سال ہوتی ہے لیکن آپ کے پاس ووٹ ڈالنے کی عمر 18 سال ہوتی ہے، تو جو 18 سے 25 سال کا ایک گیپ تھا، اس میں ہم ایک حکومت اور نوجوانوں کے درمیان میں پل کا کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے۔ چونکہ پاکستان میں اس وقت نوجوان 64% تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ نوجوانوں کو حکومت کے قریب لانا، سوک انگیجمنٹ میں، اور جو بھی ہمارے ہاں جو سیاسی معاملات
معاملات ہوتے ہیں, آئینی معاملات ہوتے ہیں, اور اس سے دیگر جو سماجی معاملات ہوتے ہیں, اس پہ ایک ایسی تنظیم کی ضرورت تھی. اچھا, جو جنرل اسمبلی نام تھا, ایک تو ہم نے اپنا قومی سطح پر اس کو مکمل کیا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا, دوسرا بین الاقوامی سطح پہ چونکہ جنرل اسمبلی ہوتی تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ گو کہ اس وقت پاکستان سیکورٹی کونسل کا رکن نہیں تھا, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایسے مواقع بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے, ہمارے نوجوانوں کے پاس, جو نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام متحدہ میں اپنی آواز اٹھا سکیں. کیونکہ پاکستان کے جو اگر آپ خطے کی لوکیشن دیکھیں تو اس خطے کے حساب سے ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا, اور خاص طور پہ ہم دیکھیں کہ ہمارا تنازع چلا آ رہا ہے اپنے ہمسایہ ملک سے, تو ہمیں اس وقت ایک ایسی ضرورت تھی چیز کی کہ جو آواز نہ صرف پاکستان میں نوجوانوں کی بلکہ اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر اور اٹھائی بھی گئی. چونکہ 2015 میں یو جن اسمبلی کا آغاز ہوا, 2015 میں ہی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آ گئے, تو ہم یہ سمجھتے تھے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر جو وہ پاکستان کا تشخص یا وہ کہہ لیں کہ جو داستان فراست ہے نا سنہری لفظوں میں تحریر کرنے کا, وہ ایک بنیادی موقع تھا. ہم نے اس وجہ سے یہ یوتھ جنرل اسمبلی کا نام یوتھ جنرل اسمبلی رکھا. ٹھیک ہے, 18 سال کی عمر میں اتنا بڑا کام کیا, یوتھ جنرل اسمبلی کا آغاز کیا, پھر اس پہ مسلسل آپ کام کرتے رہے, اور آج آپ جو ہے نہ صرف یہ کہ وکیل ہیں, اور بھی اپنے بارے میں بتائیے. یہ تو آپ نے ایک پہلو بتایا نا اپنی شخصیت کا, اور آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو اپنی تعلیم کے ساتھ کیا کیا کرتا رہا ہوں, جب میں تعلیمی میدان میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا سرگرمیاں رہتی تھیں. تو سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں تقریریں کیا کرتا تھا. جو میرا ایڈمیشن تھا وہ بھی ڈیبیٹ بیس پہ تھا, میں رول آف آنر ہوں. اس کے علاوہ اس وقت لکھا کرتا تھا مختلف اخبارات میں, اور اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو زمانہ علم کے ٹائم میں, زمانہ طالب علم جو اسکول والا وقت تھا, اس میں پیغام ڈائجسٹ, تعلیم و تربیت, بچوں کی دنیا, بچوں کا باغ, اور اس طرح کے جو بھی. مطلب کس عمر میں آپ نے کام شروع کر دیا؟ مطلب اب آپ کہہ رہے ہیں 18 سال سے پیچھے جائیں, 18 سال سے پیچھے جائیں مطلب 5 سال کی عمر میں کام شروع کر دیا, اور تقریباً 7-8 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیا. اور مطلب مجھے یاد ہے کہ 2008 کے الیکشن تھے, اور 2008 کے الیکشن کے وقت میری عمر قریباً 12 سال ہوگی, 96 سے لے کر اگر آپ 2008 کے الیکشن 12 سے 15 سال کے درمیان ہوگی, تو 8 کے الیکشن میں لاہور کے جتنے بھی حلقے تھے, وہ چاہے قومی اسمبلی کا حلقہ ہے یا صوبائی اسمبلی کا حلقہ, جتنے بھی امیدوار کھڑے ہوتے تھے, مجھے ان کا انتخابی نشان اور وہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہیں یا وہ آزاد ہیں, اور اس سے پہلے جو اس کی پولیٹیکل ہسٹری ہوتی تھی, چونکہ میرے گھر میں ایک فافن کی کتاب پڑھی تھی, ایک رپورٹ پڑھی تھی, اس کے مطابق کہ 70 سے آن ورڈ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے, کون سی پارٹیز اور کون سے امیدوار کس کس علاقے میں, تو وہ اس وقت سے ایک تھا. اور چونکہ ہمارے گھر میں اخبارات کا رجحان تھا, ایک نہیں 3 اخباریں آیا کرتی تھیں, اور اس کے ساتھ رسائل, اور مجھے چونکہ خود بھی میں کلب کرکٹ بھی کھیلا ہوں تو مجھے شوق تھا کرکٹ کا, تو کرکٹ کی ہی میں 3 میگزین پڑھا کرتا تھا. اسی طرح سے پھر تعلیم و تربیت, پیغام ڈائجسٹ, آگے چل کے میں پیغام ڈائجسٹ کا سب ایڈیٹر بنا, جو میرے بھائی تھے وہ ایڈیٹر بنے. تو چونکہ والد صاحب استاد تھے, تو 8 سال کی عمر سے ہی گھر میں یہ ایک پڑھنے کا جو ہمارا تھا وہ ماحول بنا ہوا تھا. تو یہ جو قدرت اللہ شہاب کے شہاب نامہ یا بانو قدسیہ یا اشفاق احمد یا ممتاز مفتی کا جو کتابیں تھیں, یہ جو لٹریچر تھا, یہ 8ویں 9ویں جماعت تک میں نے ختم کر لیا تھا. اور اسی طرح سے آگے بڑھ کے چونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا, اس کے بعد میری انجری ہوئی جس کی وجہ سے میں اس کو برقرار نہیں رکھ سکا. پھر جب میں گورنمنٹ کالج میں گیا تو میں نے وہاں پر تقریریں کی, اور آل پاکستان 50 سے زائد پورے پاکستان میں نمائندگی کی یونیورسٹیز کے اندر. اور اسی دوران یہ یوتھ جنرل اسمبلی کا خیال آیا. جب جی سی یو سے میں فارغ ہوا, اس کے بعد میں نے اپنا ماسٹرز کیا میڈیا اسٹڈیز میں پنجاب یونیورسٹی سے, اس کے بعد میں نے اپنا LLB کیا پاکستان کالج آف لا سے, اور اس کے بعد برطانوی یونیورسٹی سے ایک ڈسٹینس لرننگ پروگرام کے تحت میں نے اپنا LLM کیا. اور پھر میرے پاس سرٹیفکیشن ہے پبلک پالیسی اکنامکس میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ کی, اور پھر انٹرنیشنل لاء میں ہیگ اکیڈمی آف انٹرنیشنل لاء نیدرلینڈ کی. اور اسی طرح پاکستان کو بہت سے ممالک میں ریپرزینٹ کیا. برکس پلس انٹرنیشنل بزنس فورم کی بات ہو, OIC کی بات ہو, SCO کی بات ہو, D8 کی بات ہو, مطلب کوئی بھی بات ہو جو آپ کو فہم نظر آئے گا. فورمز تھے, وہ شروع سے کوشش یہ تھی کیونکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو سامنے رکھتے ہوئے, خاص طور پہ گول 16 وچ از پیس, جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن, تو ان تمام چیزوں پر کام شروع سے کیا.
تو یہ میں لکھتا بھی تھا, تقریریں بھی کرتا تھا, اپنی یونیورسٹی میں سوسائٹی کا صدر بھی ہوا کرتا تھا, اور ادارے سے باہر بھی جو میگزین ہوا کرتے تھے, اخبارات ہوا کرتے تھے, اس کا بھی ایڈیٹر تھا. اور مجھے یاد ہے کہ 3rd سیمسٹر میں ایک مقامی چینل میں پروگرام بھی کیا کرتا تھا, اور پھر جو الیکشن 2018 تھے اس کی جو الیکشن ٹرانسمیشن تھی اس کے اندر تھوڑا بہت ہم تجزیہ بھی دے دیا کرتے تھے کہ لاہور کے جو خاص طور پہ حلقہ ہے اس میں کیا حالات ہیں. تو آپ کا تعلق کہاں سے ہے فاحد؟ آپ کہاں سے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ تو جو میرے والد صاحب کا تعلق ہے لیا سے, لیکن اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہجرت کر کے جو آباء و اجداد ہیں وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے, اور ایک گجرات کی طرف, اور پھر گجرات سے جب آگے جب پاکستان قیام پاکستان کے بعد الاٹمنٹ ہوئی سب کو, تو وہ پھر لیا میں ہم نے ایک قیام بڑھایا. تو میں تو ایک کسان فیملی سے ہوں, اور کسان فیملی سے, اور لیکن میرے والد صاحب لاہور آ گئے, لیکن وہ آج بھی وہ جو ایک نسب ہے, ایک تعلق ہے, وہ لیا سے جڑا ہے. تو جب بھی وہ ساؤتھ پنجاب کی ایک بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیا کے بغیر, اور وہ جو تھل کا علاقہ ہے اس کے بغیر وہ چیز نامکمل رہتی ہے. آپ کو شاید میں بتاتی چلوں, میں بھی تھل میں پیدا ہوئی ہوں, میری پیدائش لیا میں ہوئی ہے, تو اس لیے یہ ایک ہماری کامن چیز ہے. بالکل جی. تو اچھا, تو لیا سے آپ لاہور آئے, لاہور میں آپ نے تعلیم حاصل کی, ابھی آپ وکالت بھی کر رہے ہیں؟ ابھی جی میں وکالت بھی کر رہا ہوں, میں کمرشل پریکٹس کرتا ہوں جس میں خاص طور پہ انرجی سیکٹر, آئل اینڈ گیس, اور پھر ٹیلکوز, اس کو دیکھتا ہوں. کچھ میرے مقامی کلائنٹل ہیں, کچھ اس کے ساتھ ساتھ میری انٹرنیشنل کچھ کلائنٹس ہیں. تو لیکن گزشتہ چند ماہ سے چونکہ میرے پاس ایک ذمہ داری ہے فوکل پرسن, میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی, اس کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاس تقریباً 1 سال ہو گیا, 1 سال ہو گیا ہے, آپ ذرا اس ذمہ داری کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں, 2024 میں اپریل میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام میں جو چیئر پرسن رانا مشہود جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے انتخاب کیا. جب انہوں نے اپنی ٹیم بنانا شروع کی تو ان کی سب سے پہلے میرے پہ نظر پڑی, کیونکہ میں پہلے بھی ان کے ساتھ کام کرتا آ رہا ہوں. وہ پہلے جب پنجاب میں وزیر ہوا کرتے تھے تب چیف منسٹر یوتھ موبلائزیشن کمیٹی بنائی, آگے پھر چیف منسٹر ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی. چونکہ میں پنجاب یوتھ فیسٹیول اور چیف منسٹر ڈیبیٹس تھا وہ میں جیتتا رہا, تو میں اس ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا بھی صدر تھا. تو اور اس کے علاوہ جو یوتھ جنرل اسمبلی کے وہ چونکہ ایڈوائزری بورڈ میں تھے اور وہ کام دیکھتے رہے, تو انہوں نے اس سلسلے میں شروع میں تو اسلام آباد میں میری انہوں نے ایک ٹریننگ کی, اس کے بعد فوکل پرسن پنجاب مقرر کیا. اور اس کی جو بنیادی طور پر میرے پاس جو ذمہ داری تھی, ایک تو سب کام جتنے بھی ہمارے 40 سے زیادہ پروجیکٹس ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں. لیکن میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ ظاہر پورے پاکستان کے لیے ہے, اور جو فاحد ہیں یہ پنجاب کے فوکل پرسن ہیں. تو ایک تو میں چاہوں گی تھوڑی ذمہ داری آپ ضرور بتائیں پی ایم وائی پی کے کام سے پہلے کہ آپ کا رول کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں اس میں. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو میری جو بنیادی ذمہ داری ہے اور میرا یہ پیشن بھی ہے وہ ہے یوتھ موبلائزیشن. تو ہم نے 65 یونیورسٹیز کے اندر یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بڑی اہم بات ہے, ہم اس کو ریپیٹ کریں گے کہ 64 یونیورسٹیز کے اندر یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر موجود ہے. اور یہ کہاں کہاں پہ ہے؟ پورے پنجاب میں ہے؟ پورے پاکستان میں موجود ہے. پورے پاکستان میں, اور پنجاب کے اندر اس کی جو کل تعداد ہے وہ 33 ہے. 33 پنجاب میں ہے, اور باقی صوبوں میں کے پی میں کتنے ہیں؟ اس میں سے کوئی ریشو ہے, مجھے اس میں ایگزیکٹ ایک نمبر معلوم نہیں, لیکن اسی میں سے ایک پورے پاکستان میں 65 ہے. تو سننے والے جو ہمارے نوجوان ہیں خاص طور پہ, میں ان سے چاہوں گی کہ اگر وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنی یونیورسٹیوں میں جا کے چیک کریں کہ فاحد جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کیا ان کی یونیورسٹی کے اندر یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر موجود ہے, اور اس پروگرام کے نیچے وہ اس پہ ہمیں ضرور آگاہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل جی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ خاص طور پہ جو لاہور میں بیٹھے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور, پنجاب یونیورسٹی میں, لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں, ایجوکیشن یونیورسٹی میں, ان 4 اداروں میں جائیں. یہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم نے سینٹرز بنائے ہیں. اس میں ایک ڈائریکٹر موجود ہیں جو پروفیسر کی سطح کا ایک کام کیا ہے یہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز کا؟ یہ جو ہمارے بنیادی 4 ایز ہیں نا, وچ از ایجوکیشن, انگیجمنٹ, امپلائمنٹ اور انوائرمنٹ,
اس پہ ہم نے ایک ایک فوکل پرسن مقرر کیا ہوا ہے. ہر یونیورسٹی میں. ہاں جی, ایک تو اس پر جو ہمارے انیشیٹوز ہوتے ہیں اس کو یونیورسٹی نچلی سطح تک فالو کرواتی, گراس روٹ تک, کیونکہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی اپنے بھی انیشیٹو لیتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ادارہ انٹرنشپ کے لیے, وائی ڈی سی جو ہے وہ انٹرنشپ کے لیے مقامی سطح پر معاونت فراہم کرتا ہے, اسکالرشپ کے لیے معاونت فراہم کرتا ہے, اور جو پھر انوائرمنٹل ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ تو یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز بھی کرتا ہے اور گرین یوتھ موومنٹ بھی کرتا ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں یوتھ موومنٹ کیا ہے, ذرا اس پہ بھی بات کریں. گرین یوتھ موومنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہماری جنریشن کو چیلنجز کا سامنا ہے ان میں سے ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ کلائمیٹ ہے. تو ہم نے کلائمیٹ جو ہے چینج, اس میں اس کا جو ابھی اس کے جو حالات ہو رہے ہیں اور جو ہم پر یہ گزر رہی ہے اس کا ہم نے سدباب کرنے کے لیے ہماری کوشش تھی کہ گراس روٹ لیول پر آ کے اپنے نوجوانوں کو کنیکٹ کریں اور انہیں سب سے پہلے تو آگہی دیں. آگہی دینے کے ساتھ ساتھ وہ کنٹریبیوشن کریں. وہ کنٹریبیوشن کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کنٹریبیوشن پلانٹیشن کی صورت میں کر رہے ہیں. وہ کنٹریبیوشن اپنے اپنے مقامی یونیورسٹیز میں, اپنے اپنے مقامی علاقوں میں پلاسٹک نہ استعمال کرنے کی, اور بھی جو اس طرح سے جو دیگر جسے ماحول دوست پاکستان بنایا جا سکتا ہے, یہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. اچھا, ان کا کردار نہ صرف یہاں تک محدود رہتا ہے بلکہ ہم اس کی سالانہ ایک تو صوبائی سطح پر بھی پھر قومی سطح پہ بھی کیپیسٹی بلڈنگ ورکشاپ کرواتے ہیں. اور یہ جو نمایاں پرفارم کرتے ہیں ہمارے گرین یوتھ موومنٹ, ہم انہیں جو دنیا کی سب سے بڑی کلائمیٹ کانفرنس ہوتی ہے کوپ, اس پہ ہم موقع دیتے ہیں. ابھی ہم نے کوپ 27 سے لے کر کوپ 28 یا کوپ 29 پہ بھی ہم نے موقع دیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی پنجاب کا جو لاہور سینٹرک یا اسی طرح سے کراچی یا پھر اسلام آباد سینٹرک لوگ نہیں ہوتے. اس طرح سے ہمیں ساؤتھ پنجاب کا ایک بچہ, اسی طرح سندھ کی ایک بچی, کے پی کا ایک بچہ, اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے کا بچہ. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو جن کو موقع نہیں ملتا, مطلب مقامی سطح پہ تو لاہور سینٹرک اسلام آباد ان کو موقع مل جاتا ہے, باقی لوگوں کو بھی مواقع دیتے ہیں. اور ہم نے انہیں وہ ایکسپوئر دلایا کہ وہاں پر نہ جا کے انہوں نے صرف پاکستان کی نمائندگی کی بلکہ جو باقی دنیا کے پویلین, آپ نے تو خود دیکھا, آپ بھی وہاں پر موجود تھیں کوپ 29 باکو میں, کہ باقی ممالک کے جو پویلین ہیں اس میں بھی انہوں نے بات کی. مطلب نہ صرف پاکستان کے کلائمیٹ منسٹر کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوئے بلکہ باقی جو دنیا کے دیگر کلائمیٹ منسٹر کے ساتھ. آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں بہت پوٹینشیل ہے, ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں, ان میں اسکلز بھی موجود ہیں. ہمیں صرف ان کو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان کو اپرچونیٹیز ملے. تو میرا خیال ہے یہ جو بات آپ نے کی ہے یونیورسٹیز کے اندر یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز کے ذریعے آپ اپرچونیٹی دے رہے ہیں, پھر گرین موومنٹ جو ہے اس کے ذریعے آپ اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, پھر آپ کی انٹرنشپ پروگرام ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے, کیونکہ آپ فوکل پرسن پنجاب کے ہیں تو میں شاید تھوڑا پنجاب کو فوکس کرتے ہوئے بات کروں گی. یہ تو آپ لٹریٹ یوتھ کی بات کر رہے ہیں, آپ جو آؤٹ آف یونیورسٹی آؤٹ آف اسکول ہماری یوتھ ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن تھا, جیسے ہی موقع ملا تو اپریل میں ہم نے ایک تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کا بھی تعلیم پر اتنا حق ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ اپنی کاوشیں کر رہی ہیں, قومی اور ساتھ ساتھ اس کی صوبائی حکومتیں بھی اپنی کوشش. لیکن جو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں تو ہم وہ نوجوان جن کے پاس اس طرح سے کنونشنل تعلیم نہیں انہوں نے حاصل کی. اچھا, یہ دونوں نوجوانوں کے لیے ہیں, ایک تو وہ جو دیہات کی یوتھ بھی ہے جو پڑھی لکھی نہیں بھی ہے, اور جو پڑھی لکھی یوتھ بھی ہے انہیں مزید اکوپڈ کرنے کے لیے دونوں سطوحات پہ بات کروں گا. ہم نے پرائم منسٹر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا آغاز کیا جس کو نیفٹیک دیکھ رہا ہے, اور اس میں ہم ہر طرح کا کورس, یعنی کہ اور نیفٹیک کی چیئرپرسن بڑی ایکٹیو ہے, یہ میں ضرور بتانا چاہوں گی. بالکل جی, گلمینا بلال صاحبہ بہت ہر جگہ پہنچی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک تو ہم مقامی سطح پر یعنی کہ ایگریکلچر کے کورس, فرنیچر بنانے کے کورس اور ہر طرح کا کورس کروا رہے ہیں. اور ایک اس یوتھ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لمس کا بچہ ہے, اگر اس کو بھی کہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا لرننگ, ڈیٹا سائنس, یا پھر اس کو اس کے ساتھ نیگوسیشن سیکھنی ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے پاس کورسز ہیں اس میں وہ بنیادی کمیونیکیشن سکلز بھی شامل ہیں, لیکن اس کے ساتھ جدید سکلز جس طرح سے ویب ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے. آپ کے پاس کوئی ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ جب یہ کورسز کرتے ہیں نوجوان تو وہ ان کو جاب ملتی ہے, یا آپ کے کورسز جو ہیں وہ جاب مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ہیں اور لوگ جو ہے وہ بعد میں جو ہے کسی جاب میں جاتے ہیں, یہ اس طرح کا ڈیٹا؟ دیکھیں, جو ہمارا نیفٹیک پروگرام ہے نا, ایک تو میں اس کو بتاؤں کہ اس کی شفافیت الحمدللہ بہت زبردست ہے,
اور اس کا جو امپلائمنٹ ریشو ہے، آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ کامن ویلتھ کی سیکرٹری جنرل پاکستان آئیں اور انہوں نے خود بتایا کہ پاکستان کس طرح سے نمبرز میں لیڈ کر رہا ہے، اور اس میں یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے یہ اسکل پروگرام کا. تو ایک تو اس کی بہت زبردست ریشو ہے، کیونکہ اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آئیں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا، آپ وہ سرٹیفکیٹ دکھا کے، اب وہ جو سرٹیفکیشن ہے ایک تو وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوتا ہے ہمارا، اور وہ انٹرنیشنل اداروں سے بھی ایفیلیٹڈ ہوتی ہے، مطلب نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر. اور اس کے جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں اس کو بھی رکھنے کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل ایگزامینر ہیں، کیونکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم نے صرف نمبرز میں بات نہیں کرنی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو سرویز کے مطابق. لیکن ایک چیز میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس پہ بھی دیکھیں، غور کریں، جب بھی اس طرح کی جو اسکیمز شروع ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو اپرچونیٹیز یوتھ کے لیے آتی ہیں، ایک چیلنج ہوتا ہے. ویسے تو آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں کیا چیلنجز ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب فارمز گورنمنٹ ویب سائٹس کے اوپر آتے ہیں، اس میں نمبر 1 ڈاؤن لوڈ کرنے میں دقت آتی ہے، ٹیکنیکل دقت آتی ہے. نمبر 2 فارم جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اتنا مشکل فارم بنانے کی کیا وجہ ہے. ابھی جیسے لون سکیمز بھی آئی ہیں اور بھی آئی ہیں، آپ فارم ڈاؤن لوڈ کرتے ہو وہ اتنا لمبا ہوتا ہے، چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ اتنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد مشکل اس میں زبان بھی ہوتی ہے، مشکل زبان بھی ہوتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ چونکہ یوتھ کو کنیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ دیکھا کریں اور اٹھایا کریں؟ دیکھیے، ہم نے اپنے فارمز جو ہیں اب ساتھ، پہلے کی میں بات نہیں کروں گا آپ کی بات، اب ایک تو ہم نے اپنے فارم اردو میں بھی ساتھ بنانا شروع کر دیے ہیں، اور ہم نے ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے کہ مختلف ویب سائٹس پہ نہ اپلائی کرنا پڑے، اور میں یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہم نے ایک ایپ بنا دی ڈیجیٹل یوتھ ہب، جو آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں یا پھر آئی او ایس یوز کر رہے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے جا کے وہ ایپ ہماری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب اس ایپ کے تحت جو تمام اپرچونیٹیز ہیں وہ ایک جگہ پر موجود ہیں، اور اس میں جو فارم ہے وہ نسبتاً آسان ہے فل کرنا. اور جہاں مشکلات ہیں، اور میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ بڑھتی ہے، اور وہ ایک وقت جس طرح سے بھی لیپ ٹاپ پروگرام ہے اس میں ہمیں بالکل شکایات موصول ہوئیں، لیکن وہ 1 یا 2 تھیں. اس کے بعد ہم نے 1 یا 2 دن بعد ہم نے اس کا سدبا بہت اچھے طریقے سے کیا، اور اب ہم بڑا اچھے طریقے سے اس کو اب میں چاہوں گی پی ایم وائی پی سے ہم واپس فہد کی طرف آئیں، کیونکہ میں نے آج طے کیا تھا کہ ہم نے یہ جاننا ہے کہ فہد کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے. تو فہد، آپ بتائیں گے کہ آپ نے کہا کہ آپ مختلف فورمز کے اوپر پاکستان کی نمائندگی کرتے رہیں، تو کہاں کہاں آپ نے نمائندگی کی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے برکس پلس انٹرنیشنل بزنس فورم وہاں پر ماسکو میں رشیا میں پاکستان کی نمائندگی کی. میں نے کامن ویلتھ ملیشیا میں نمائندگی کی، اور جہاں پر ہم نے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے اپنی لابنگ کی، جس کے بعد ہم نے پاکستان میں کامن ویلتھ ایشیا یوتھ سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لے کے آئے. اور یہ کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کی جو بنیاد تھی وہ ملیشیا میں اپریل 2024 میں تھی، کوالالمپور میں، جہاں پر ہم نے اس کی کاوشیں کی. اس کے بعد او آئی سی کے لیے میں سعودی عرب گیا. اس کے بعد جو کامن ویلتھ ہیڈ آف اسٹیٹ ایک ہوتی ہے جہاں پر استفا کنگ بھی آئے تھے، اور اس کے علاوہ باقی 56 ممالک کے جو سربراہان مملکت تھے، ریپرزینٹیٹیو تھے، وہ بھی موجود تھے. تو وہاں پہ بھی نمائندگی جو تھے وہ این وائی ڈی بھی تھے. میں نیشنل یوتھ ڈیلیگیٹ. وہ کیا ہوتا ہے میرا خیال عام لوگوں کو بتانا چاہیے. نیشنل یوتھ ڈیلیگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر ممالک سے 2 ڈیلیگیٹ چنے جاتے ہیں جن کی عمر 15 سے 29 سال کے درمیان ہوتی ہے. اور کامن ویلتھ یوتھ کے جو 56 ممالک ہیں ان کے جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں ووٹ ڈالنے کا ایک تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیا جائے، اور ووٹ ڈالنے کا اختیار 2 میں سے 1 ڈیلیگیٹ کو ہوتا ہے جو ووٹنگ ڈیلیگیٹ ہوتا ہے. تو میں کامن ویلتھ ووٹنگ ڈیلیگیٹ تھا، اور 2 سال کے لیے عمومی طور پہ این وائی ڈی مقرر ہوتا ہے. اور این وائی ڈی جو ہے وہ آپ کی جو اپنی حکومت ہوتی ہیں، منسٹری ہوتی ہیں، وہ مقرر کرتی ہے. تو بطور این وائی ڈی وہ وہاں پر جو کامن ویلتھ یوتھ فورم تھا وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کی. اور اس نمائندگی میں بھی جو پاکستان کس طرح سے کنٹریبیوٹ پہلے کرتا رہا ہے اور پاکستان کس طرح سے کرے گا، اور اسی کی جو کاوشیں تھیں اور جو اسی میں ہم نے ایک محنت کی تھی، لابنگ کی تھی، اس کا رزلٹ یہ الٹیمیٹ نکلا کہ ہم نے کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کا جو ایک سیکریٹریٹ ہے وہ پاکستان میں بنانے میں کامیاب ہو گئے. ہمیں یہ بھی بتانے اور یہ جو آگے یہ میرا بطور این وائی ڈی کردار ہے یا جو کامن ویلتھ فورم میں کردار ہے، آگے بھی ہم اپنے پاکستانی نوجوانوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ مواقع دینے کی طرف کایا بولتے ہیں
हैं ना, कॉमन वेल्थ एशिया यूथ अलायंस, काया इसको बोलते हैं। काया का हेड जो काया का इस वक्त जो सेक्रेटेरिएट है वो इस्लामाबाद में किस जगह पे है? इस्लामाबाद में पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में ये मौजूद है। क्या कोई भी और पाकिस्तानी नौजवान वहाँ जा सकता कोई है? भी पाकिस्तानी नौजवान वहाँ जा सकता है। मैं वहाँ चाहूँगी कि पाकिस्तानी नौजवान जब इस्लामाबाद जाएं या इस्लामाबाद के जो नौजवान हो वो वहाँ को विज़िट करें, तो ये पॉसिबल और होगा? इसमें मैं एक और बात मेंशन कर दूं ना, वहाँ पर ना सिर्फ आपको काया का सेक्रेटेरिएट मिलेगा, बल्कि उसके साथ नेशनल यूथ काउंसिल जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आप उसके नेशनल यूथ हिस्सा काउंसिल हैं? है, मैं उसका भी पार्ट हूँ। ओके, ठीक है। तो आपको उसका भी दफ्तर वहीं तो पे क्या मिलेगा। ये आपके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं आता कि इतना कुछ आपके पास है जी बिल्कुल, क्रिटिसिज्म आता भी है। और और इस लोग तरह नहीं से हमारे पास, हम कुछ किसी और को बना दें? देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैं समझता हूँ कि तमाम नौजवानों का दिल भी करता है, और उस लिए बहुत से मौके होते हैं, बहुत सी मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसे मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक और है। मेरी अभी कोशिश आप ये skip होती है, कर देते अभी हैं। मैं स्किप करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मौके दिए जाएँ। लेकिन होता ये कि जब हम कौमी सतह पर बात करते हैं, जब हम मुख्तलिफ ममालिक में डायलॉग्स के लिए जाते हैं, तो वो मिनिस्ट्री का एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है जो वहाँ जाकर बेहतर तरह से एक तो ख़ुद डायरेक्ट जाकर जो इनिशिएटिव्स हैं उसका आगाज़ कर सके। और जिस तरह से मैं OIC में मौजूद था, तो मैं वहाँ पर मैंने OIC जो यूथ मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस की बात कर दी, मैंने OIC यूथ कैपिटल की बात की। तो शायद हम यहाँ से उस वक्त नौजवान क्या ये कोई प्रोसेस होता है फ़हद कि जब अगर आप जैसे OIC में गए या आप समोआ गए या आप रशिया गए, तो क्या कोई इस तरह का प्रोसेस होता है कि कुछ लोग जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हों, फिर उनका इंटरव्यू हो और फिर वो सिलेक्ट हों जाने के लिए? क्योंकि देखें, मैं यूथ की बात करती हूँ तो मैं ज़ाहिर है उनकी एडवोकेट भी होती हूँ, तो मेरे सामने इस तरह के कुछ कंसर्न्स आए थे कि अच्छा किस बुनियाद के ऊपर फ़हद को या किसी और को भेजा जाता है? क्या हमारे पास कोई इस तरह का मैकेनिज़्म मौजूद है, और अगर नहीं है तो क्या हमें बनाना चाहिए? अच्छा, ये देखिए, जो मैंने आपको कुछ फोरम्स बताए, कुछ ममालिक बताए हैं, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी से पहले मेरे पास थे। जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया, ब्रिक्स प्लस इंटरनेशनल बिजनेस फोरम, इसके अलावा कॉमनवेल्थ और SCO, ये मैं बतौर सदर यूथ जनरल असम्बली उसका हिस्सा बनता रहा। और उसमें आपकी पर्सनल एफर्ट भी थी? और उसमें जो मेरी वो 10 साल की एक काविशें थी, तो वो जो एक डायरेक्ट इन्विटेशन था वो मेरे नाम पर आया, और मैंने कई मरतबा कोशिश की अपने जो साथी दोस्तों को भी। तो अक्सर ये होता है कि जो फोरम्स होते हैं आलमी, वो कहते हैं कि जी नुमाइंदगी इनकी होनी चाहिए। तो अक्सर ये जहाँ तक आपने प्राइम मैं इस बात को ज़रा क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी PMYP के फोकल पर्सन बनने से पहले आपके पास मौजूद थी और आप उनका हिस्सा थे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक ज़ाती मेहनत और काविश थी। मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इससे पहले मुंसलिक था, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि अनलीश का मैं ओनली पाकिस्तान में आज तक एक ही इन्वेस्टर आया, वो मैं था। मैं उसका मेंटोर भी था, और उसके अलावा जो पाकिस्तान को भी लीड कर रहा था, और साथ साउथ एशिया को भी लीड करता रहा हूँ कुछ अरसा। तो ये जो अनलीश को सबसे पहले पाकिस्तान में मैं लेके आया हूँ, और उसके बाद पाकिस्तान की जो दीगर इदारे हैं, जो दीगर यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये प्रोजेक्ट किया है। एक और बात भी तो है ना फ़हद, जो मेरा ख्याल है करनी चाहिए, ताकि नौजवानों को सारी बात का पता हो। मेरे भी कुछ इल्म में है कि जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पे गवर्नमेंट नॉमिनेट कर तो देती है, लेकिन गवर्नमेंट आपको कोई टिकट के पैसे नहीं देती। अच्छा, या वहाँ जाके मैं इस तरफ आना चाहती थी, तो हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो कि आप अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसमें 2 फैक्टर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो ये कि जिस वक्त मैं ममालिक में गया हूँ, मैंने नुमाइंदगी की है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की, उस वक्त हमारी नेशनल यूथ काउंसिल मौजूद नहीं थी। ठीक है। और उस वक्त उसकी जो फॉर्मेशन उसका वक्त था और वो चल रही थी। तो जैसे ही नेशनल यूथ काउंसिल बनी है, उसके बाद आप देख लें, मैं अभी तक किसी मुल्क में नहीं गया, या अगर मैं गया हूँ तो मैं शायद एक आधे मुल्क में ज़ाती अपने, चूँकि मैं वकील भी हूँ, मेरे अपने क्लाइंट भी हैं, मैं शायद उस हैसियत में चला गया हूँ। मैं यूथ असम्बली की हैसियत में चला गया हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमने कई नौजवानों को जब ये मौके दिए हैं कि आप इस फोरम पर चले जाएँ, तो ऑल तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इसको भी मज़ीद हम बेहतर बनाने जा रहे हैं, और हमने ये किया भी आगे चल के। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे हुआ कि टिकट की वजह से और वो ना सहूलियत ना होने की वजह से वो नौजवान जा नहीं सके, और हमारी कुछ कॉन्फ्रेंसेस खाली गई। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई हैं, मेरा ख्याल है अगर मैं 100% ख़र्चों की बात करूँ
تو 95% جو اخراجات ہیں وہ میں نے خود اٹھائے ہیں. جس طرح سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا کہ یہاں پر بیٹھ تو کے میں بڑا چاہوں گی جو لوگ فہد پہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ہر جگہ فہد کیوں جاتا ہے، تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فہد اپنی جیب سے پیسے جی لگاتا میں آپ کو اس میں بتاؤں نا، جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں، کامن ویلتھ ہیڈ آف گورنمنٹ میٹنگ جو تھی جس میں تمام ممالک 56 ممالک کے سربراہان مملکت آئے تھے، وہاں پر ہمیں جو اپنی اکوموڈیشن وہ بھی مطلب ہمیں ذاتی طور پر ادا کرنی پڑی. اسی طرح سے پھر ہمیں ٹکٹس اپنی کرنی پڑتی ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، ہمارے پاس ٹکٹس ہو یا اکوموڈیشن ہو یا باقی اسٹائپنڈ کی مد میں، تو یہ خود کرنی پڑتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ویزا کے معاملات بھی اس میں ہمارے رہے ہیں، اس دوران میں کس طرح سے ذاتی طور پہ جو میرے ذاتی، آپ تو جانتی ہیں کہ میں کس طرح سے اس میں اسٹرگل کرتا رہا ہوں اور کس طرح سے چیزیں. تو یہ تمام جو پروگرامز ہیں جہاں پہ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی، یہ سب پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے نہیں تھے. اس میں سے کچھ میرے ذاتی تھے، کچھ یوتھ اسمبلی، اور بہت سے ایسے تھے جو میں پاکستان. مجھے وہ کی چیز بتائیں، وہ فہد کی کون سی خوبی ہے، وہ فہد کی کون سی اسکل ہے جس کی وجہ سے فہد نے اتنی چھوٹی عمر کے اندر اتنا کچھ اچیو کیا؟ دیکھیں جی، تین لفظ: محنت، محنت اور محنت. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ محنت کتنی کرتے محنت ہیں. کرتے ہیں آپ؟ 18 گھنٹے میں کام کرتا ہوں. اوکے. محنت کرتے ہیں. اور یہ جس طرح سے کووڈ والا ٹائم تھا نا، کووڈ کے وقت میں نے نیشنل اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کے جو بل ہوتے تھے، آئدر وہ پرائیویٹ بل ہوں اور پھر جو ایکٹ بنتے تھے، اس کو پڑھنا شروع کیا. اور اس میں جو 2018 سے 2020 کی حکومت کی جو پہلے نہیں، تو 2 جب آپ پارلیمنٹری اتنی سال تھے. محنت کرتے ہیں، جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ متاثر نہیں ہوتی؟ آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کچھ اور تفریح کریں یا کسی اور ایکٹیویٹی میں جائیں یا دوستوں کے پاس جائیں، یا جیسے نوجوان جو ہیں وہ مطلب عیاشی ماشی کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تو وہ کرنے کو دل نہیں کرتا؟ دیکھیے، وہ ہمارا کام کے درمیان میں ہی وقت نکل آتا ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ میرا پیشن ہے اور یہ ہابی ہے اور یہ تفریح ہے. مطلب یہ تینوں باتیں جو ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دوران انسان تھکتا ہی نہیں. تو لیکن اس دوران کبھی ویکینڈ پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے بھی بیٹھتے ہیں، 6 گھنٹے بھی بیٹھتے ہیں. سینما چلے جاتے ہیں مووی دیکھنے، کوئی تھوڑے سے گیم کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں، پاکستان میں جو بھی جس طرح سے کوئی ہالی ووڈ کی ہوتی ہیں ایکشن موویز، وہ دیکھ لیا کرتے ہیں. یا اس طرح سے جو پاکستان کی جو مقامی انڈسٹری ہے، اس کی جو لالی ووڈ کی جو اس کی موویز ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اور پھر اس کے کون سی ہے؟ دیکھیں، بہت سی موویز ہیں، میں اس کو کوئی رینک نہیں کر پاؤں گا، لیکن اب موویز سے زیادہ جو ہے وہ پھر نیٹ فلکس کے جو سیزن ہے اس طرف، تو اس میں تو جو میرا فیوریٹ ہے آل ٹائم وہ ہاؤس آف کارڈ. اور ہاؤس آف کارڈ ہے، اس کے بعد سوٹس ہے. تو یہ دو، اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا ایک سیزن ابھی آیا تھا، چونکہ میں خود وکیل ہوں، معاملہ لیگل ہے، مجھے وہ بہت ابھی حال ہی میں نے وہ دیکھا تھا کچھ 6 ماہ پہلے. فہد، آپ نے بتایا آپ کرکٹ کھیلتے رہے اور بدقسمتی سے چوٹ کی وجہ سے آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. آپ کی اور ہابیز کیا ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں سیزن دیکھ لیتا ہوں، کتابیں پڑھ لیتا ہوں، گیمز کھیل لیتا ہوں، خاص طور پہ GTA یا پھر کرکٹ. سنتے ہیں؟ جی بالکل، میوزک سنتا ہوں. اور کلاسیکل میوزک ویسے تو مجھے پسند ہے، لیکن پاکستانی جتنے بھی سنگرز ہیں ان کو مطلب سنتا آیا ہوں. استاد بڑے علی غلام علی خان سے لے کے عالمگیر، نادیہ حسن، شفقت مانت علی خان، سجاد علی، علی ظفر، جتنے بھی پاکستان کے سنگر ہیں، تو ہمیشہ سے خود بھی گانے کی کوشش کی ہے؟ خود بھی کوشش کی ہے، لیکن آواز اس طرح سے نہیں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ نہ ہی گاؤں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستانی نوجوان ہے ان کے لیے آپ بہت کام کر رہے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ بہت انٹریکشن ہوتا ہے، آپ ان کے اندر کیا صلاحیتیں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے نوجوانوں نے، ابھی تو میں بات کروں گا ابھی کی، خاص طور پہ پوسٹ کووڈ کی، پاکستان کے نوجوانوں نے خود کو بہت تیزی سے بدلا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ دیتا ہوں وہ ٹیکنالوجی کو دیتا ہوں،
کیونکہ یہ ٹیکنالوجی نے وہ ایونیوز اوپن کر دی ہیں جس پہ سوسائٹی نے ڈیبیٹ کرنا بند کر دی تھی. مطلب اگر آپ اس کی معاہدہ عمرانی کی ہی بنیاد پر دیکھ لیں تو سوسائٹی نے جن بنیادوں پر بات کرنا بند کر دی تھی, کچھ ایسے موضوعات جو ڈسکس نہیں ہوتے تھے, سوشل میڈیا نے آ کر, ڈیجیٹل میڈیا نے آ کر ان ایونیوز کو اوپن کر دیا ہے, جو کہ بہت سی سطوحات پر پازیٹیو سوسائٹی میں پازیٹیو انگیجمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اس کا منفی اثر بھی پڑ رہا ہے. تو یہ سوشل میڈیا آج کے نوجوانوں کی اسٹرینتھ ہے, اور انٹرنیٹ آج کے نوجوانوں کا ایک بیسک ہتھیار ہے, ایک ٹول ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری جو پچھلی جنریشن تھی اس کے پاس یہ مواقع نہیں تھے کہ وہ آج سے پہلے دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں اور آکسبرج ہیں, وہاں کی سرٹیفکیشن کر سکتے. تو اب کے نوجوانوں کے پاس یہ مواقع بھی موجود ہیں. اب کے نوجوانوں کے پاس دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوٹیوب موجود ہے. کامن ویلتھ کے ساتھ بڑا انٹریکشن ہے, اور کامن ویلتھ کے نوجوانوں سے ہم ڈائریکٹ ملتے ہیں, فزیکلی بھی ملتے ہیں. آپ کو ان میں اور پاکستانی نوجوان میں کوئی فرق لگتا ہے؟ دیکھیں, پاکستانی نوجوان ان سے زیادہ باصلاحیت ہیں. پاکستانی نوجوان لیڈرشپ کے حوالے سے, پاکستانی نوجوان نیگوسیشن کے حوالے سے, اور پاکستانی نوجوانوں کی ڈپلومیٹک سکل ان سے کہیں بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, نہ صرف اس خطے کی بات نہیں کر رہا بلکہ کئی ایسے ممالک کا میں نے دورہ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس چند ایک وسائل کی کمی ہے اور تھوڑی سی درست سمت کی ضرورت ہے. پاکستانی نوجوانوں کا جو میں نے پوٹینشیل دیکھا ہے, دنیا کے کسی نوجوانوں کا وہ پوٹینشیل نہیں دیکھا. اور چند سال باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جس طرح سے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور حکومت پاکستان کام کر رہی ہے, اور جس طرح سے یہ ٹیکنالوجی کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پاکستانی نوجوان دنیا میں لیڈ کریں گے. اور دنیا کی تمام, آخری سوال آپ سے کروں گی میں, کیا آپ بینگ فوکل پرسن, اگر آپ کے پاس پی ٹی آئی کے نوجوان آئیں گے تو کیا آپ ان کو بھی اسی طرح ویلکم کریں گے؟ میرے لیے تمام سیاسی جو جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں وہ برابر ہیں. ایک تو میں بتاؤں کہ یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سیاسی پروگرام نہیں ہے, یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا پروگرام نہیں ہے, یہ پاکستان اور وزیر اعظم حکومت پاکستان کا پروگرام ہے. اور میں خود بھی ذاتی طور پر کسی بھی سیاسی جماعت کا مکمل طور پر حصہ نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومتیں ہوں, انہیں نوجوانوں کو, وہ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جب ہم نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں, جب ہم نوجوانوں کو اسکل پروگرام دیتے ہیں, جب ہم نوجوانوں کو اسکالرشپ دیکھتے ہیں, تو ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکالرشپ ہم سے لیں اور جا کر شیئر پر مہر لگائیں. ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے, یا ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا رنگ, نسل یا مذہب کیا ہے. تو پاکستان کے ہر نوجوانوں کو برابری کی سطح پہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ برابری کی سطح پر مواقع دے رہی ہیں. اور ہم بالکل بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ دینا اور جو سیاسی طور پر اپنا حکمران چننا, یہ ہر کسی کا ایک انفرادی مسئلہ ہے. اور مسئلہ بگاڑ کب سے ہوتا ہے؟ بگاڑ یہ ہوتا ہے جب ہم آئیڈیلزم کی طرف آ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جس حکمران کو ووٹ دیا ہے وہ آئیڈیل ہے, آپ یہ سمجھتی ہیں آپ نے جس کو ووٹ دیا یہ آئیڈیل ہے. تو اس سے سوسائٹی میں توازن قائم نہیں رہتا. تو سوسائٹی میں بیلنس قائم رکھنے کے لیے رواداری کی ضرورت ہے, امن کی ضرورت ہے, اور آپس میں نیگوسیشن کی ضرورت ہے, اور ضرورت ہے. اور آپس میں رہتے ہوئے تمام اختلافات بھلاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو سوسائٹی میں سماجی مسائل ہیں, جو سوشل کرٹیسزم کو فروغ دینا چاہیے. اور کوئی بھی حکومت ہو, یہ نوجوان جب تک کسی چیز کو درست سمت میں کرٹیسائز نہیں کریں گے. اور میں ایک چیز مینشن کر دوں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں بس وہ بد تہذیبی کی طرف نہ جائیں. اگر وہ صحیح معنوں میں حکومت پر یا کسی بھی ہمارے پروگرام پر درست سمت میں رہتے ہوئے آپ بالکل تنقید کریں, یہ حق ہے. اور ہم نے ان تنقید کا جواب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو مزید افیکٹو بناتے ہیں, بہتر بناتے ہیں. تو زندہ معاشروں کے اندر تنقید ضروری ہے, زندہ معاشروں کے اندر اصلاح ضروری ہے, اور زندہ معاشروں کے اندر یگانی کی اور جد و جہد کی اور ایک عملی سوچ کی ضرورت ہے, جو میں سمجھتا ہوں پاکستانی نوجوان آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں.
थैंक यू सो वेरी मच फ़ाहद। मैंने आपसे पूछना था कि नौजवानों के लिए पैगाम, लेकिन आपकी गुफ्तगू में बड़ा वाज़ेह पैगाम आ गया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ माटी टीवी की जानब से। आउट ऑफ द बॉक्स एपिसोड जो है हमारी इनकी जानब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ ये यहाँ पर पॉडकास्ट के एंड पे, कि आप जिस तरह 2 दहाई से ज़ायद हो गया अरसा और आपने पाकिस्तान में सबसे पहले नौजवानों की एक तंजीम बनाई बरगद के नाम से, तो मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ, आपको, आपकी पूरी टीम को, और ख़ास तौर पे जो आपकी कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान में पहली यूथ पॉलिसी के हवाले से जो पंजाब में बनाई, इस तरह से आप जो पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी के हवाले से काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप भी हम नौजवानों के लिए मशले राह हैं, और आप हमें भी अपने साथ अपनी टीम में एक रज़ाकार के तौर पे पाएंगे। थैंक यू सो मच।